السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں طلاق کے اوپر بات چیت کریں گے کہ آخر اسلام میں طلاق کا قانون کیا ہے اور اس کی اجازت مرد کو کب ہے اور اس کو کیوں باقی رکھا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں نکاح کو ایک ہمیشہ قائم رہنے والے عقد کے طور پر دیکھا گیا ہے، چنانچہ اس کو باقی رکھنا شریعت کا مطلوبہ چیز بھی ہے اور مقصود بھی ہے، اور اسی کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور شریعت بھی اور اسلامی قانون بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ نکاح اور یہ رشتہ قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی رہے اور آخرت میں بھی، وہ دنیا میں بھی رشتہ قائم رہے۔ یہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم بیویوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہو۔ لیکن کبھی ہوتا یہ ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد وہ میاں بیوی کا دل ملتا نہیں ہے، دونوں میں نبھاؤ مشکل ہو جاتا ہے، تناؤ بڑھنے لگتا ہے، لڑائیاں ہونے لگتی ہے، جھگڑے فساد ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں پہلا کام یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ تو شریعت نے کہا ہے کہ پہلی فرصت میں طلاق نہیں دینا ہے، اس معاملے کو تھوڑا طول دیا جائے اور سمجھا جائے اور غور و فکر کیا جائے کہ آخر یہ نبھاؤ نہ ہونے کی شکل اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے سبب پر غور کیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس معاملے کو باقی رکھنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ نے کافی زیادہ مراحل میں اس کا سلیوشن دیا ہے کہ تم اس معاملے کو کیسے حل کر پاؤ گے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آخر یہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے یا نبھاؤ جو نہیں ہونے کی وجہ ہو رہی ہے، آخر کس کی وجہ سے ہے؟ یہ میاں کی طرف سے ہے یا بیوی کی طرف سے ہے؟ اگر شوہر کی طرف سے یہ بگاڑ ہے، فساد ہے، شوہر کی طرف سے بگاڑ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا نان و نفقے کا، اس معاملے میں وہ کھرا نہیں اتر رہا ہے، ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہے، تو اس سلسلے میں قرآنی حکم یہی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا کہ اگر ایسی بات ہے کہ شوہر نافرمانی کرے تو ایسی صورت میں دونوں کو یعنی میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کرے۔ صلح میں یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ بیوی کو صبر سے کام لینا چاہیے، انشاءاللہ العزیز آگے اللہ تبارک و تعالی زندگی کو آسان فرما دیں گے۔ ان مع العسر یسرا۔ اور اگر بات ایسی ہو کہ شوہر کی جانب سے نافرمانی نہیں ہے بلکہ یہ نافرمانی اور یہ بگاڑ جو ہو رہا ہے عورت کی جانب سے ہو رہا ہے، تو یہاں بھی شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اول مرحلے میں ہی کیا کرو، طلاق دے دو، بلکہ طلاق سے روکا گیا ہے کہ طلاق ابھی مت دو، بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور صلح آشتی سے کام لینے کی کوشش کرو۔ چنانچہ قرآن میں سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر عورت کی جانب سے نافرمانی کا اندیشہ اور ڈر ہے تو سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ۔ سب سے پہلا کام یہ کہ ان کو سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، دین دنیا اور آخرت کی باتوں کو سمجھاؤ۔ اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھتی ہے تو پھر تب دوسرا قدم یہ اٹھاؤ کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ ان کا بستر اور اپنا بستر دونوں الگ الگ کر لو، یعنی بیوی کا بستر الگ کر دو، شوہر اپنا بستر الگ کر لے۔ اس صورت میں بھی اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو پھر آگے قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھتی ہے اور نافرمانی کا سلسلہ قائم رہتا ہے تو پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو ہلکے انداز میں مارو۔ مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، کنٹرولر بنایا ہے، اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بیوی پر واجب ہے۔ اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتی ہے تو شوہر کو حق ہے کہ وہ ہلکے انداز میں مارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اگر وہ تمہاری پیروی کرے اور تمہاری بات مان جائے تو پھر آگے کوئی راستہ نہ اپناؤ، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ معاملہ کنٹرول سے باہر ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دونوں میں نبھاؤ ممکن نہیں نظر آ رہی ہے، دونوں میں تناؤ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اب ایک آخری صورت یہ بتلائی گئی ہے کہ ایک حکم مرد کی جانب سے لڑکوں کی طرف سے اور ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے دونوں مل کر بیٹھے، یعنی دونوں خاندان کی جو بزرگ یہ مل کر آپس میں بیٹھے بات چیت کرے
اور اس معاملے کو سمجھنے کی اور دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آخر یہ رشتہ کیسے قائم ہوگا اور کیسے ختم ہوگا، تو جو بھی شکل ہو وہ لوگ اس کا فیصلہ کرے۔ یعنی کہ پہلے حکم یہ دیا گیا تھا کہ میاں بیوی آپس میں ہی اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے، اگر نہ سلجھے اور معاملہ خراب ہوتا چلا جائے تو پھر اب دونوں طرف کے خاندانوں کو حکم یہ دیا کہ ان کے جو تجربہ کار حضرات ہے، بزرگ ہے، ان حضرات کو جمع ہو کر بیٹھنا چاہیے اور اس معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے کہ شریعت مطہرہ نے دیکھیے نکاح کو قائم رکھنے کے لیے کیسے مطلب طریقے بتلا رہے ہیں اور کیا سوچ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ تم اپنے نکاح کو قائم رکھو اور اس کی چاہے جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرو کہ یہ نکاح اور یہ رشتہ باقی رہے، کسی طرح سے یہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، یہ قائم رہے۔ لیکن انسانی زندگی میں ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان عقد نکاح کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح ان کی زندگی میں کام آنے والا نہیں۔ اس نکاح کو اگر باقی رکھا جائے گا تو تناؤ بڑھتا ہی چلا جائے گا، زندگی سنورے گی نہیں بلکہ اور زیادہ بگڑنے کے اندیشے نظر آنے لگے۔ تو ایسی صورت میں اب دو شکلیں ہیں، یا ایک شکل تو یہ ہے کہ دونوں کو اسی حال پر رکھا جائے، یعنی کہ نا اتفاقی کے ساتھ ہی رکھا جائے، دونوں کا دل ملے یا نہ ملے، نبھاؤ ہو یا نہ ہو، دونوں کو اسی طرح سے رکھا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شکل جو ہے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، پھر اولاد کی پرورش کا مسئلہ ہے، ان کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ تو اگر دونوں کو نا اتفاقی کے ساتھ ہی اگر باقی رکھا جائے، زبردستی اگر رکھا جائے، تو ظاہر سی بات ہے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آ کر یعنی کہ بالکل چاروں پانچوں مراحل سے گزرنے کے بعد اگر آخری شکل یہی بنتی ہے کہ یہ نکاح ختم کر دیا جائے، تو شریعت نے مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ تم طلاق دے سکتے ہو، بالکل بہت مراحل سے گزر جانے کے بعد طلاق دے سکتے ہو۔ اور طلاق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی مدت میں ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق۔ اس کے بعد اگر ایک طلاق دینے کا حکم اس لیے فرمایا گیا کیونکہ اگر ایک طلاق دینے کے بعد اگر مرد کو یا بیوی کو دونوں میں سے کسی کو اگر احساس ہو جائے کہ بھائی چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب لیکن نکاح کو باقی کسی طرح سے رکھ لیتے ہیں، تو ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رجوع کر کے دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں، نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک ہی طلاق کو مسنون قرار دیا ہے۔ جہاں تک 3 طلاق کی بات ہے، جیسا کہ آج طور پر عموماً ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، کیونکہ 3 طلاق دینے کے بعد نکاح باقی نہیں رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر مسائل بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے احکام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔